السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ نئے صوبوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جناب۔ دوبارہ 140 ایم کیو ایم کا مطالبہ 28ویں ترمیم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج نواز شریف صاحب نے بڑے سے بعد گفتگو کی ہے اور خاص طور پر انہوں نے جو بات کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ثابت ہوئے، عمران خان اکیلا مجرم نہیں، ان سے بھی پورا حساب لینا چاہیے جو انہیں لائے تھے، لانے والے بھی یعنی کہ شریک ہیں، اور ہم نے خدمت کا جو ریکارڈ قائم کیا اس کو سب کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی اور فتنے کو ہم نے شکست دی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، اب 28ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور اس سے پہلے 140 کی بہت زیادہ بازگشت ہے کیونکہ پاکستان کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا ہے جن کو شامل کیا جائے تاکہ جو وعدہ کیا گیا عوام سے نچلی سطح تک اختیارات پہنچیں گے، لوگوں کے کام ہوں گے تاکہ وہ بھی ہو جائے۔ کیونکہ میاں صاحب کا جو آج کا جو بیان ہے، اب چونکہ خان صاحب کو لانے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں، ان سے بھی حساب لینا چاہیے، تو گورنمنٹ ان کی اپنی ہے۔ اب اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جناب یہ اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہے اور کیا ان سے بھی حساب لیا جائے گا جس جانب ان کا اشارہ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی کرنل ریٹائرڈ معروف صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ، اور ان کے ساتھ شبیر قائم خانی صاحب، ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کرنل معروف صاحب، پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ میاں صاحب نے جو کچھ کہا کہ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے، خان صاحب، عمران خان اکیلے مجرم نہیں، ان سے ہی پورا حساب لیا جائے گا جو انہیں لائے تھے، سر یہ کس طرح اشارہ ہے؟ کون لایا تھا اور کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ جو بات کی ہے وہ بڑے دکھ بھرے انداز میں بات کی، اور انہوں نے بڑا ایک کافی عرصے بعد بولے۔ وہ نارملی بولتے کم ہی ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی ڈسکشن، اور دیکھیں وہ کم پریس کانفرنسوں میں بھی جاتے اور اس طرح کے سیاسی فنکشن میں بھی بہت کم جاتے ہیں۔ آج یہ ہیں مریم نواز کے ساتھ، وہ باقی ایم ایل اے کے ساتھ ملے۔ یہ بیسیکلی وہ جو الیکشن ہوئے ہیں زمینی، ان میں جو اچھے نتائج ہیں اس کے بنیاد بات کی۔ ایشو یہ ہے کہ جب 2017 میں پاکستان کافی ٹیک آف کر رہا تھا، اور اس وقت یہ سارا ایک نیا ایڈونچر کھیلا گیا، اور جسے پروجیکٹ عمران خان کہتے ہیں، وہ شروع ہوا اور لائے گئے، جس وجہ سے پاکستان ڈی ریل ہوا، پاکستان کی ترقی رک گئی، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سبوتاج ہو گئی، پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، کافی اس سے نقصان ہوا، اور آج تک پاکستان سفر کر رہا ہے۔ تو وہ جو لانے والے ہیں، آپ کو پتا ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، وہ آلریڈی ہو رہا ہے، اور جو کوئی باقی اس کے علاوہ بھی جو ہوں گے ان کو بھی سر نام تو سر فیض حمید صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا جو اشارہ ہے، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اشارہ ان کا باجوہ صاحب کی جانب بھی ہے، تو اس کے خلاف بھی کیا کارروائی ہوگی؟ جس طرح کورٹ مارشل آپ نے کہا فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے، تو ان کا بھی ہوگا؟ ان کی جانب بھی گورنمنٹ میاں صاحب کے بیان سے تو لگتا ہے کہ اب اس طرف توجہ بھی کر لی ہے۔ دیکھیں ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی دیکھیں یہ اسٹیٹ کی معاملات ہیں، ملک کے معاملات ہیں، قوم کے معاملات ہیں، اس میں کوئی ایک انڈیویجول کو زیادہ اہمیت تو نہیں رکھتا۔ تو اگر باجوہ صاحب دیکھیں نا، اس میں سب لوگوں کو خیال یہ کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نے اس ملک کو بری تباہی کی ہے، تو جو اس میں لوگ شامل ہیں ان سب کو، اس کے علاوہ بھی بے شمار اور لوگ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو ان کے مددگار ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو عمران خان کے جو پولیٹیکلی بھی بے شمار اس کے مددگار تھے، وہ بھی ہونے چاہیے۔ تو ہونا تو سب کی ہے، لیکن ہماری بات نصیبی ایک یہ بھی ہے علی سرور صاحب کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اتنا کمزور ہے، اتنے معاملات خراب ہیں کہ سر اب تو 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اب من پسند جوڈیشل سسٹم بھی آپ کا ہے، گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، صوبے میں بھی آپ کی ہے، وفاق میں بھی آپ ہیں، اب تو کارروائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کاروائی ہو، لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو جج ہے وہ آپ کو کہتے ہیں ضمانت نہ دو، وہ ضمانت دے دیتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹرائل کرو، وہ جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں، اور وہ کبھی کوئی میڈیکل آپ کو پتا ہے کبھی میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی ایکسکیوز بن جاتی ہے، وکیل اویلیبل نہیں ہے، تو یہ مسائل جو ہیں ایڈجرنمنٹ، آپ کو پتا ہے ہمارے کیسز میں ایڈجرنمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ بے شمار کیسی ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں جی 80 دفعہ ایڈجرنمنٹ ہوگی، کسی میں 100 دفعہ ایڈجرنمنٹ ہوگی، کسی میں جناب میڈیکل یہ ہو گیا کہ وکیل خراب ہے۔ تو یہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، ایک دن میں آپ کو بتاؤں
میں ایک ہمارے آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا کٹ کال کی تو میں نے ان کو کہا سر کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ پروسیجر ہوتی ہیں، یہ کلاس ہو رہی ہے، یہ ٹرائل ہو سکتا ہے، یہ بینچ بن گیا، یہ ٹوٹ گیا، یہ چیزیں میں لگے رہتے ہیں، پروسیجر کے مطلب کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جو اسپرٹ آف جسٹس ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں جی، ایکیوز از موسٹ فیورٹ چائلڈ آف دا لا۔ ابھی دیکھیں نا، حکومت جو ہے وہ تو استغاثہ میں آتی ہے، وہ تو استغاثہ کی مدد کر سکتی ہے، اس کو مدد کر سکتی ہے، لیکن جو انصاف ہے تو کورٹ نے دینا ہوتا ہے۔ استغاثہ جو مرضی کرتا رہے، اگر سر تو کورٹ جو ہے وہ کرنل صاحب انصاف تو کورٹ سے ملے گا یا نہیں ملے گا بات کی بات ہے نا، پہلے آپ کارروائی تو شروع کیجئے۔ نہیں، وہ جو ابھی انہوں نے بات کی ابھی اس میں بھی کہنے کا مطلب ہے وہ مطلب انہوں سیاسی نے بیان ہے اپنی ان کا، انہوں نے جذبات میں کہہ دیا، ایسی بات ہے نہیں۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، سیاسی بیان ہے ان کا؟ نہیں، سیاسی نہیں، انہوں نے اپنے دل کی بات کی ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب چاہتے ہوئے لیکن وہ نہیں ہو اچھا، سکتی، ان بے کے شمار چیزیں جو ہے۔ کرنل صاحب ان کے دل کی بات ہے اور آپ کے بھی دل کی بات تو یہی ہے۔ نہیں، ہمارے دل کی بات بھی ہے، میں نے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں میں بتاؤں آپ کو، سیاست جو ہے نا، اٹ از ناٹ اے گیم آف پالیٹکس، اٹ از ناٹ اے گیم آف ویلیوز اور گیم آف پرنسپل، دیکھیے مسئلہ اٹ از یہ دا ہے کہ کرنل صاحب اگر کارروائی جس طرح میاں صاحب نے دل کھول کے سامنے رکھ دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کارروائی اس لیے ہو جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، کسی ایسے شخص کو سامنے نہ لایا جائے، ملک کے لیے نقصان دہ ہو، کسی کی مدد نہ کی جائے۔ میں واپس بھی آتا ہوں سر، شبیر قائم خانی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جہاں ہم نئے صوبے اور 140A کی بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے قائم خانی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ آج میاں صاحب کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو جو لائے ان کا بھی حساب پورا ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، خان صاحب اکیلے مجرم نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ تو مجھے نہیں پتا خان صاحب کو کون لے کر آئے، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 2018 میں جیت کر آئے، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے نا، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے آئے اور کس طرح سے ان کو منتخب کرا کر لایا گیا ہے۔ لیکن بارہ جی بڑی ڈیٹیل آپ سے بڑی متنازع سی بات ہے، میں اس موضوع پہ نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن دوسری بات یہ آپ نے جو بات کی صوبوں کے حوالے سے، تو صوبوں کے حوالے سے تو ایک شور تو کئی مہینوں سے پاکستان میں سنا جا رہا ہے، لیکن ایسی ایتھنٹک بات کوئی کسی ایسے ذرائع سے نہیں آئی کہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی صداقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر صوبے بنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بغیر دیکھا جائے تو ایک بڑا متنازع مسئلہ بنا دیتے ہیں ہم لوگ۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کم آبادی والے ممالک ہیں، ان میں بہت سے صوبے ہیں، ایسا صوبہ بننا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ جب ہم انتظامی بنیاد کے اوپر جب ہم ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، ڈویژن بنا رہے ہیں، تحصیل اور یوسیز کا اضافہ کرتے ہیں، تو اگر پھر صوبے بنتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں، برائی نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ایم کیو ایم کا باضابطہ مطالبہ ہے یہ کہ صوبہ بننا چاہیے؟ سندھ میں بھی ایک نیا، جس طرح پنجاب میں بات کی جاتی ہے، جس طرح KPK میں بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، سچ تو ایم کیو ایم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے صوبوں کا، لیکن ایم کیو ایم بات ضرور کرتی ہے کہ جو اختیارات کی جو منتقلی اگر نچلی سطح تک نہیں ہوگی تو یقیناً پھر یہ ملک مستقل ہونا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کریں، اور تاکہ پھر اس قسم کی سوچ جنم نہ لے۔ سر دیکھیے، خالد مقبول، جب آپ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب سینئر رہنما ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نیا صوبہ بننا چاہیے۔ لیکن انہوں نے بالکل بغیر نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ مطلب انصاف نہیں کرتے ہیں اور جو صوبوں کے اختیارات نچلی سطح تک اگر منتقل نہیں ہوتے ہیں، عوام کے بنیادی مسائل اگر حل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر مزید صوبے بننے چاہیے، ٹھیک ہے نا، صوبے بننے چاہیے۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ صوبے دنیا بھر میں ہے نا، صوبے بہت سے صوبے ہوتے ہیں، کیا ہو گئے صوبے میں؟ ہاں، لیکن انتظامی بنیاد پر ہونے چاہیے، نہ کہ لسانی بنیاد پر صوبے بنے، زبان کی بنیاد پر۔ اس سے ضرور نفرت جنم لیجیے اور لیکن اگر انتظامی بنیاد پہ اگر کوئی بہتری آتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں باضابطہ تو مطالبہ نہیں ہے، لیکن اگر اختیارات نہیں دیتے تو پھر صوبہ بننا چاہیے۔ ایک قدغن آپ نے لگائی ہوئی بیچ میں۔ کرنل مانور صاحب، آپ کی جماعت ظاہر وفاق میں حکومت کر رہی ہے، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، اور نئے صوبوں کی بار بار بات کی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، وفاقی وزراء بھی بات کرتے ہیں، تو اس پر سر کیا قباحت کیا ہے کہ صوبے نہیں بن سکتے، یا اس پر کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ
سرائکی بیلٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں صوبہ بنے گا. ایک ہزارہ والوں کے پی کے میں ان کی آواز ہے, وہ چاہتے ہیں صوبہ بنے. سندھ میں ایم کیو ایم چلے, شبیر قائم خانی صاحب فرما رہے ہیں باضابطہ طور پہ مطالبہ تو نہیں ہے, لیکن اگر کام نہیں ہوتے ہیں یہاں لوگوں کے تو پھر تو صوبہ کی جانب وہ جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تعلق مسلم لیگ سے ہے, اور لیکن میں پارٹی کا اسپوکس مین نہیں ہوں. مجھے پارٹی کی جو ایگزیکٹ پالیسی کے بارے میں کوئی سچی بات ہے, کوئی زیادہ علم نہیں ہے, لیکن میں اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ضرور دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت صوبہ جو ہمارا پنجاب ہے اس کی جو آبادی ہے 12 کروڑ ہے, اور باقی جو صوبے ہیں ان کی سب صوبے ملا کے ان کی اتنی آبادی نہیں ہے. تو اگر 12 کروڑ کا بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے اور 4 کروڑ کا بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے, تو اس میں امبیلنس تو ہے. بالکل میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو درستی کرنی چاہیے. لوگوں کو اچھی سروس, گڈ گورننس کی ڈسپنسیشن کے لیے جو بھی انتظامی اصلاحات ہیں وہ آنی چاہیے. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ اتفاق کی رائے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں آلریڈی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے, پھر برادری اور صوبائیزم اس قدر زیادہ ہے, اور پھر اب دہشت گردی کے مسائل بھی بے شمار ہیں. تو جو بھی کام ہو اس میں جو ہے نا اتفاق کی رائے سے کام چلے تو تبھی اس کا فائدہ ہوگا, ادروائز اس میں مسائل پیدا ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انتظامی اصلاحات ہونی چاہیے, صوبے زیادہ بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو جو اپنے گھر تک انصاف ملے. کیونکہ ابھی دیکھیں جب ججز کی تعداد کم ہوگی, ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کی تعداد کم ہوگی, تو پھر زیادہ لوگ ویٹ کریں گے, لوگوں کو ان کا رسائی کم ہوگی, مسائل بڑھیں گے. تو جب مسائل بڑھتے ہیں تو اس سے بھی فرسٹریشن بڑھتی ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ایک ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے, اور پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد اس کے ریشنل جو بھی ڈسٹرکٹ زیادہ بننے چاہیے وہ بھی بننے چاہیے. آبادی کے لحاظ سے کچھ بعض کا جو ہے وہ رقبہ زیادہ ہوتا ہے, آبادی کم ہوتی ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. جیسا ابھی بلوچستان میں اس طرح مسائل ہیں, تو ان ساری چیزوں کو کوئی نہ کوئی پرسنٹیج رکھ کے, جس طرح آپ نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے آپ کا جو یہ جو آپ کا فائنانس کا جو ایوارڈ ہے اس میں بھی کچھ رقبے کو امید ہو جاتی ہے, کچھ آبادی کو نیشنل فائنانس نیشنل فائنانس کمیشن. تو این ایف سی میں بھی کہیں آبادی کو زیادہ کچھ پرسنٹیج آبادی کیا ہے, کچھ رقبے کی بھی ہے, کہیں پور جو غربت ہے اس کے بھی کچھ پرسنٹیج ہے. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے انہوں نے جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی ہوئی ہے. تو سملرلی میں کہتا ہوں یہ جو صوبے ہیں ان کو بھی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولا بننا چاہیے, اور اس کے مطابق زیادہ جب یونٹس ہوں گی, کیونکہ ابھی دیکھیں جو انڈیا ہے وہاں بھی بے شمار صوبے بنے ہوئے ہیں, دوسرے جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی اس طرح کی یونٹس ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو ہماری آپ کے ایسٹ پاکستان اور پاکستان ویسٹ پاکستان تھا, جب سے 71 کے بعد آیا تھا آپ کے 4 ہی صوبے ہیں. تو اس وقت کنڈیشن اور تھی نا, اس کو 1 یونٹ بنا دیا تھا, پھر وہ بعد میں کیا گیا. چلے میں اس سے واپس آتا ہوں. شبیر قائم خانی صاحب, یہ 140 کا جو آپ کا مطالبہ ہے کہ شامل کیا جائے, سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے, پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم 140 شامل نہ بھی کریں تو ہمارا جو میئر ہے کراچی کا اس کے پاس تمام اختیارات ہیں. یہ خواہ ان کے والے زور دے رہے ہیں کہ جی یہ شامل کر لیں, نہیں کریں گے تو پھر ہم صوبے بھی بنوائیں گے, ہم 18ویں ترمیم بھی رول بیک کرا سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ متاثر اگر پنجاب کے بلدیاتی نظام سے متاثر ہیں, لاہور کے بلدیاتی نظام سے متاثر ہیں, تو وہ لے آتے ہیں پھر ہم. دیکھیں جی پرٹیکولرلی جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے, ایم کیو ایم نے جو بات صرف کراچی کے لیے نہیں کی کہ اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو میئر ہے وہ بااختیار ہے, ہم نے پورے پاکستان کی بات کی ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنا بااختیار ہے میئر. دیکھو جو این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ اس کے تھرو جو پیسے ملتے ہیں صوبے کو, جو اس کا شیئر ملتا ہے, تو یہ لوگ پی ایف سی یعنی پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے یہ لوگ آگے نیچے ڈسٹرکٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو 18ویں ترمیم میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ بھئی آپ نیچے اختیارات دیں, نیچے یونین کونسل تک اختیارات دیں. اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے, جتنی کونسل ہوتی ہیں وہ کونسل مضبوط ہوتی ہے, کونسل کا پورا نظام جو سسٹم ہے وہ کونسل کے پاس ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہم لوگ شیئر تو پورا لے رہے ہیں, مطلب وزیر اعلیٰ کے پاس شیئر پورا آ رہا ہے صوبے کا, لیکن وہ وزیر اعلیٰ صاحب نیچے دینے کو تیار نہیں ہے, نیچے ڈسٹرکٹ کو. اچھا دے رہے ہیں تو اپنی مرضی سے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں, جس کو چاہے جتنا دے رہے ہیں اور جس کو چاہے نہ دیں. تو یہ ناانصافی ہے, اور یہ اس کی قطعی خلاف ورزی جو 18ویں ترمیم کی, 18ویں ترمیم خود پاکستان پیپلز پارٹی کی لائی ہوئی ترمیم ہے, لیکن خود پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت نہیں بلکہ اس پر عمل کرا نہیں ہے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ 140A
اس کی تشریح کر لیں ترمیم کے اندر، تاکہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی دہلیز پہ پہنچے. سر 18ویں ترمیم میں تو آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا قائم خانی صاحب. دیا ہم نے، ہم کا تو انکار کر رہے ہیں، تو ہم نے اسی لیے دیا نا. تو یہ تو ایک اچھی بہتری ہے نا، لیکن اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آگے اس کام کو آگے نیچے نہیں لے کر جا رہی. کہ ہم تو چاہتے ہیں نیچے گراس روٹ تک جو عوام کے مسائل ہیں وہ مسئلہ ہو، اور ان کا جو شیئر ہے، ایک یونین کاؤنسل کے ایک چھوٹا گاؤں دیہات ہے، وہاں بھی اس کا شیئر ملے، اس کا حصہ ملے آبادی کی بنیاد پر، تاکہ وہاں کے جو بنیادی مسئلے ہیں. سر اب لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ 26ویں ترمیم میں بھی شامل نہیں ہو سکا آپ کی بات، 27ویں میں شامل نہیں، 148 کیا گیا، اب لائے عمل کیا ہوگا اس پر آپ کا؟ دیکھو لائلہ ہمارا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپیل کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، ظاہر حکومت کا حصہ ہے، اور ہم نے حکومت کی غیر مشروط طور پر ہم نے حمایت کا اعلان کیا ہے. اور ہم نے دیگر پارٹیوں کی طرح، دیگر ایسی بہت سی پارٹیاں بھی، ایسے بہت سے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی ہیں جو اپنی فرمائش کرتے ہیں ایسے مواقع کے اوپر حکومت کو بلیک مارکیٹ کرنے کے لیے، لیکن ہم نے ایسا قطعی نہیں کیا، اور نہ یہ MQM کا شیوا ہے. ہم نے تو عوام کے بنیادی مسائل رکھے ہیں، ہم نے کوئی وزارت نہیں مانگی، دیگر مطالبات ہم نہیں کیے کہ حکومت کو ہم پریشان کریں. ہم حکومت کا افراد ہیں، بالکل وفاقی حکومت کا ہم حصہ ہے، اور وفاقی حکومت سے صرف ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈے پر ہم نے بات کی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی میٹنگ بلا کر اور ان سے بھی ہم نے رائے لی، اور سب کا یہی کہنا ہے کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، 140 کے اختیار ہونا چاہیے. سر 27ویں ترمیم میں آپ شامل کرا سکتے تھے، آپ کے ووٹ کے بغیر 27ویں ترمیم ہو نہیں سکتی تھی. نہیں دیکھو، زبردستی تو کوئی نہیں ہم کروا سکتے، اور اگر 27ویں ترمیم میں نہیں ہے تو اس کی ضروری نہیں کہ اگر 27ویں ترمیم کا کوئی دوسری ترمیم نہیں آئیں گی تو یہ ہو سکتا ہے حکومت کی کوئی مجبوری ہو. اور ہم نے بھی کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور ہم کوئی روٹ کر ناراض ہونے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ظاہر جمہوریت ہے، ہم جو مطالبہ ہے ہمارا وہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے، اور سب لوگوں نے اس سے ایگری کیا ہے. تو اگر 27ویں ترمیم میں شامل نہیں ہوئی تو 28ویں میں ہو جائے گی. 28ویں میں کر لیں گے، ورنہ 28ویں بھی نہیں کی تو 29ویں 30ویں جو آئیں گی آپ شامل رہیں گے حکومت میں ہی، اور وہ حکومت آپ کو بتاتی رہے گی نئی ترمیم آ رہی ہے. یہ تو آپ کا سوال بڑا ایک فضول کا سوال ہے کہ آپ حکومت میں شامل رہیں گے، یہ تو نہیں پتا نا، مطلب یہ نہیں کہ ہم رہیں گے نہیں رہیں گے. اور 28ویں اور 29ویں ترمیم میں نے ایک بات کی، اس بات کے 27ویں ہم لٹ مارے سر بڑھ دیں. مطلب دیکھیے عوام نے اگر آپ کو منتخب کیا ہے، اب منتخب کر کے بھیجا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ ہے نا. تو آپ کو نہیں ہے نا اس کا کوئی وہ. اچھا عوام کا آپ کا مسئلہ ہے. سر بھائی سر ہم تو سوال تو کر سکتے ہیں نا. عوام آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کی فکر نہ کریں، جو آپ کا کام ہے اینکر شپ ہے وہ آپ کام کریں. میں سوال کرنا میرا کام ہے سر. آپ بیشک لالی پاپ اگر وہ دے رہے ہیں آپ کو 26ویں 27ویں ٹائم آپ کرتے رہیں. تو لینا آپ ایک دم 30ویں ترمیم تک چلے گئے نہیں، آپ 30ویں ترمیم تک نہ جائیں نا، 28ویں ترمیم میں انتظار کریں نا. آپ ایک دم 28ویں اور 29ویں ترمیم آپ حکومت میں شامل رہیں گے. بھائی یہ قبل وقت ہے، ہم کیسے بتائیں حکومت میں شامل رہیں گے یا 28ویں 23ویں ترمیم تک پتہ نہیں کیا ملک کے کیا مسائل ہوں کیا ہو. تو ایسے سوال نہ کریں جو مدینی کے جس کا کوئی سوال نہ ہو. سوال وہ کریں، بالکل ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور جواب دیں گے، بالکل دیں گے. ہم نے کہا نا حکومت میں شامل ہیں. یعنی MQM سے اب اس بات پہ کوئی سوال نہ کرے کہ یہ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا حکومت نے تسلیم نہیں کیا. سوال میرے جواب دے دیں، لیکن سوال کو اتنا مطلب اس کو رہ دے، مطلب اس کا ڈرائیور کسی دوسری طرف مطلب اپنے یعنی کہ وہ ٹھیک ہے سر، آپ کی مجبوریاں ہیں، ظاہر ہے آپ نہیں ساتھ چھوڑ سکتے. کوئی مجبوری نہیں ہے ہماری، کوئی مجبوری. کرنل صاحب اب یہ بتائیے کہ آج بھی جو گفتگو ہوئی اس میں تنقید کی ہے PTI پر، اور خاص طور پر یہ بات بار بار مریم بیوی بھی کر رہی ہیں، گزشتہ دور حکومت میں سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا، اور آج ظاہر ہے ہم بہتری کی جناب جا رہے ہیں اور ہمارے جو کام ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن اپوزیشن کی طرف سے بار بار یہ آواز آتی ہے کہ جی 7-8 مرتبہ KPK کے CM صاحب آ چکے، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بہنیں آتی ہیں ملاقات نہیں کرانے دیتے آپ. سر وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی وجہ تو بتائی جائے ہمیں کہ کوئی حق بنتا ہے ملاقات کرنا. تو دیکھیں جو بھی کسی قیدی سے ملاقات کی جاتی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہماری یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی وہ کہے کہ میں چیف منسٹر ہوں یا میں عمران خان کی بہن ہوں تو میں سیدھی گیٹ پہ چلا جاؤں اور اس کو ملاقات کرا دیجیے. یہ ممکن نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کیا طریقہ ہے سر وہ بتا دیں تاکہ ہم بھی ان کو بتائیں کہ بھائی یہ طریقہ کار ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کورٹ سے ہم آرڈر لے کر آ گئے، منگل کو اور جمعرات کو ملاقات کا دن ہے، ہم نے پہلے لکھ کر دے دیا، لسٹ پہنچا دی، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی. نہیں، جو کورٹ نے آرڈر دیا ہے ملاقات کرنے کا، کورٹ نے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو جیل مینول ہے نا، اس کے مطابق ہوتا ہے نا. کورٹ نے کہا ہوگا اس کی ایک پرنسپل ڈیسیژن دیا ہوگا کہ ان کی ملاقات کریں.
لیکن ملاقات جو ہے وہ جیل مینول میں ایوری تھنگ از ریٹن. اس جیل مینول کو پروسیجر لکھا ہوا ہے, اس کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے, اس کا سر جو لکھا ہوا ہر ہے جو چیز جیل مینول کا پروسیجر ہے, پی ٹی آئی اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. اس سے پہلے بھی ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں نا, یا نئے فرسٹ ٹائم تو نہیں جا رہے ملاقات خان صاحب سے کرنے؟ منگل اور جمعرات 2 دن کا وقت ہے, وہ جاتے ہیں باقاعدہ وہاں نہیں. تو اگر دیکھیں اگر وہ نہیں ہو رہی تو وہ جائیں دوبارہ کنٹمپٹ آف کورٹ کریں جیلر کے خلاف, جو اچھا وہاں جو مطلب انچارج ہے آپ جیل صاف کا. کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملاقات نہیں کرائیں گے, آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلے جائیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پروسیجر فالو نہیں کرتے, وہ صرف اور صرف اس کو ٹھیک ہے سیاسی جی, ایشو آپ کو بناتے لگتا ہے جی ہیں, فالو نہیں ہو وہاں رہا. چلے میں میرے جاتے ہیں. ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بھی موجود, ان سے پوچھ لیتا ہوں. سر بہت شکریہ ہمایوں محمد صاحب. یہ بار بار نون لیگ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو پروسیجر ہے اس کو پورا نہیں کر رہے, وہ جو بتایا گیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے, پھر ملاقات ہوگی. ایسے ملاقات نہیں ہوگی. میں تو ابھی سوال بھی کیا کرنل صاحب سے کہ سر وہ سارا تو پورا کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ملاقاتیں رہی ہیں خان صاحب کی. منگل اور جمعرات کو باقاعدہ لسٹ میں پہلے نام ڈلوایا جاتا ہے, کورٹ نے بھی کہہ دیا, پھر ملاقات نہ کرانا, یہ کیا بات ہے؟ تو سر اس پہ کوئی لائے عمل ہے آپ لوگوں کا کہ توہین عدالت میں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کان عبدو کا نسائن. دیکھیں میں آپ کو سمپل بات بتا دیتا ہوں. جو رول 92 ہے میرے خیال میں, جو اس کا جو جیل مینول کا جو ہے رول 92 ہے, اس کے لحاظ سے ہر ایک قیدی کا یہ اس کا حق ہے کہ وہ کن لوگوں سے ملتا ہے. یہ ایک ٹائم معین ہے. آپ ہفتے میں 2 دن کر لو, ہفتے میں 1 دن کر لو, ہر ایک کے لیے مختلف ہے. آپ اس لحاظ سے چاہے وہ کسی بھی بچوں پر ہو, کسی بھی ہو, کسی قسم کا قیدی ہو, اس کے لیے یہ ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے, ایکسپٹ اگر وہ کوئی بہت بڑا ٹیررسٹ یا اس قسم کی چیز ہو جو کہ جیسے کلبھشن یادیو ہے, اس کے پاس بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ لوگ جا کے ملے. اگر ان کی کوئی ایمبیسی والے کوئی جا کے کرتے, ان کو بھی اسپیشل کر کے اجازت مل جاتی ہے. یہ آپ کا نیم ہے. اب اس کے بعد یہ نارمل ہے, اس میں کسی چیز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 1 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں, جو پولیٹیکل ممبرز ہیں, ان کو اجازت 1 سال ہو گئے تقریباً نہیں مل رہی. ابھی ان کی بہنیں ہیں, ان کی فیملی ہے, میرے خیال میں مہینہ ہو گیا, 3 یا 4 ہفتے ہو گئے, ان کو اجازت نہیں مل رہی. چل کل انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا, کل دھرنا بھی دیا تھا. 2 مہینے ہو گئے ان کے اپنے جو, اور یہ یاد رکھنا, you have to differentiate between certain class of the prisoners. بات ہوتے ہیں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پرزنر ہے, اور اس وجہ سے, اور چونکہ ایکس منسٹر ہے, ان کی کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے irrespective of what. ٹھیک ہے. اب ان چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لائرز کو بھی ابھی اجازت نہیں مل رہی. اس وقت لائرز کو بھی اجازت نہیں مل رہی. تو جب ہم اس ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو اوور آل اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کانٹمپٹ آف کورٹ, بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کو کورٹ کہہ رہا ہے وائی آر یو گوئنگ فار کانٹمپٹ آف کورٹ؟ آپ نے اسے پوچھا ہے, آپ لوگوں نے اجازت نہیں دینی, لیکن آپ کانٹمپٹ آف کورٹ کی, آپ کورٹ کی بات نہیں مانیں اور کہتے کانٹمپٹ آف کورٹ میں چلے جائیں. دیکھیں کانٹمپٹ آف کورٹ میں اس لیے جائیں گے کہ یہ جب کانٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ نے نہیں کیا ہے, اس کے اندر ججز بھی انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں, اور اگر کوئی جج ان کے خلاف وہ کرے گا تو اس کو یہ بلوچستان بھیج دیں گے, تو کون ان کے خلاف ڈیسیژن لے گا؟ لیکن نہیں, ہمایوں محمد صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کرنل صاحب, تو ان کو عدالتوں پہ خود یقین نہیں ہے. آج میاں صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب اکیلا مجرم نہیں ہے, ان کو لانے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا جی کارروائی جو خان صاحب کو لائیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. تو کہتے ہیں جی کارروائی کیسے کریں, عدالتیں دیکھ لیں کس قسم کی ہے, انصاف کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے مطلب اب اگر آپ کوئی بندہ اس طرح اوپنلی اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم کیا کریں؟ وہ لانے والے ان سے پوچھیں گے اس ملک کو تباہ کرنے والے کون ہیں, اس ملک کو جو تباہ کر رہے تو ان کو لانے والے کون تھے. دیکھیے اگر آپ یہ جاننا شروع کر دیں گے وہ ایک ویشیس سائیکل ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا اس ویشیس سائیکل سے نکلنا ہے. میں تو آپ کو سمپل یہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان 1980s میں کیا تھا اور پاکستان 2018 میں کیا تھا. 18 پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں, وہ کیا تھا. ساری تباہیاں تو اس پچھلے 40 سال میں ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ جو 4 سال ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کے بدترین سال ہے. اب ان ساری چیزوں میں جب آپ کرنا شروع کر دیں اس کو چھوڑ دیں, لیٹ سی آج سے کیا ہو رہا ہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم لوگ اس قسم کی جوڈیشری بنا رہے ہیں کہ جو بالکل آزاد نہیں ہو.
اس کا کوئی ڈیسیشن آزاد نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ ماتحت ایگزیکٹو کے. ایگزیکٹو جو کہے گی وہ کرے گی, تب تو یہ ادھر دلیری کے ساتھ یہ کسی قسم کا اس کا وہ مانتے ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جس طریقے سے انٹرپریٹیشن یہ چاہیں گے ویسے انٹرپریٹیشن جوڈیشری کر دے گی ان کے لیے. ادروائز جوڈیشری میں جس نے بھی انٹرپریٹیشن اپنے مطلب کی اور ان کے لحاظ سے نہ کی, اس کو یہ لوگ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں. کون بندہ ہوگا جس کے اندر وہ جتنا اتنا ایماندار ہوگا کہ وہ اس سارے پریشر کو کرے؟ وہ 4 ججز 6 ججز ہے ہائی کورٹ کے, ان کو اٹھا کے اب ان ججز کو نکالنے کے لیے, سسٹم سے نکالنے کے لیے انہوں نے پورا آئین بدل دیا. ججز کو جو پاکستان کا بہترین دماغ تھا منصور علی شاہ, جو کہ واحد جسے کہتے ہیں نا انٹرنیشنل جورسٹ, اس کو اٹھا کے ان لوگوں نے اس ملک سے نکال دیا. سر وہ کہتے ہیں کہ وہ ججز جو ہیں وہ سیاسی ججز تھے. نہیں تو مجھے ایک بات بتائیں, دوسرے جو وہ ججز ہیں وہ سیاسی ججز نہیں ہیں. جو جج اب ایک بینچ میں بیٹھ کے 2 بندوں کی ڈسینٹ ججمنٹ پہ لکھتا ہے, حکومت کو لکھتا ہے کہ تم اس بینچ کا فیصلہ نہ مانو, وہ جج سیاسی نہیں ہے. وہ جج سیاسی نہیں ہے. وہ اپنے ڈسینٹ نوٹ لکھ سکتے ہیں. یہ کہنا کہ آپ نے بینچ کا فیصلہ ہی نہیں ماننا, یہ مجھے اس چیز کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کے جج ہیں. اچھا یہ بتائیے سینیٹر صاحب کہ آج 26 نومبر, اور خان صاحب نے کہا تھا جب تک زندہ ہوں 26 نومبر تو بھولنے نہیں دوں گا, تو آج 26 نومبر کو کیا پروگرامز ہوئے آپ کے؟ کوئی احتجاج وغیرہ کیا آپ نے, یا جو حکومت کہہ رہی تھی کہ 26 کو چونکہ سب کچھ کیا تھا آپ کا اپنا ہے اس لیے خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ 26 کو نومبر کو نہ بھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو یاد دلایا جائے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا ہے. جب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آلموسٹ ہر پروگرام اسی 26 نومبر کے بارے میں ہو رہا ہے, تو مجھے ایک بات بتائیں, کیسے لوگ بھول جائیں گے اس پروگرام کے بارے میں؟ مجھے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو تب کروں نا جب آپ لوگ, جب ٹی وی, جب میڈیا, جب کوئی بات اس کے بارے میں بات ہی نہ کر رہا ہو. جب سارے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک اس کو یاد کر رہا ہے. تو جب یاد کر رہا ہے, میرا کام تو آٹومیٹکلی ہو رہا ہے جو میں چاہتا تھا. اچھا آپ نے جو کچھ ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ایک وقت آئے گا, میں ایک بات بتا دیتا ہوں, ایک وقت آئے گا جیسے جس طریقے سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں نا, ایک وقت آئے گا کہ جیسے یہ بنگلہ دیش میں 1400 لوگوں کے قتل کے بعد نا ان کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے, اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ جو ابھی لاہور میں ہوا ہے, جو اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا اور جو 26 نومبر کو ہوا تھا, ان ساری چیزوں میں کس نے کیا ڈیسیژن لیے تھے, کس نے وہ کیے تھے, ایگزیکیوٹ کرائے تھے, کس کے ڈیسیژن تھے؟ یہ لوگ باہر نکلیں گے اور جس طرح کی مثال آپ دے رہے ہیں, بھٹو کے ٹائم پہ وہ ایک ڈیسیژن تھا جس نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا تھا. ان لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے, وہ تو تحریک لبیک والے جو ہے وہ تو 250 بندوں کی بات کرتے ہیں. سر دیکھیں ثبوت آپ لوگوں نے بھی کیا تھا, کرنل صاحب بھی سن رہے ہیں, ثبوت کی بات ہوتی ہے. آج 26 تھی, میں نے اس لیے سوال کیا. 16-17 والے 16-17 تو میں ایک بات بتا رہا ہوں, 16-17 تو وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنے منسٹرز نے ویریفائی کیے ہیں. سر ان کے نام وہ کہتے ہیں جی, ان کے نام, ولدیت, ایڈریس اگر آپ دیتے تو وہ کہتے ہیں ہم مان لیتے, لیکن نام ولدیت ایڈریس کے ساتھ دیے ہیں, نام ولدیت ایڈریس کے ساتھ دیے ہیں. امیر مقام صاحب 2 بندوں کے جنازے پہ امیر مقام گئے ہیں, 2-3 بندوں کے جنازے پہ یہاں پہ اپنے کیا نام ہے مری میں گئے تھے. یہ سارے چیزیں شاہد خاقان عباسی صاحب گئے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے, میں اس پہ سر کرنل صاحب بھی کافی دیر سن رہے ہیں آپ کو. تو کرنل صاحب دیکھیے جو کچھ بھی ہوا, اب تو انہوں نے کہتے ہیں نام بھی دے دیے, ولدیت دے دی, ایڈریس دے دیے, جنازے میں آپ کے اپنے لوگ بھی شریک ہوتے رہے. تو اب جا کر کے ان کو انصاف کی امید ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے, کیونکہ جس طرح کی بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے, اور یہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی احتجاج کے علاوہ پھر ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے جب آپ عدالتی فیصلے مانتے نہیں ہیں, قانون اور آئین کو بھی نہیں مان رہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ قانون آئین کو تو مانتی ہے, جو گورنمنٹ تو مانتی ہے, مانتے تو یہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, جب یہ جو 26 نومبر کی آپ کافی دیر سے ڈسکس کر رہے تھے,
26 نومبر کا جو احتجاج تھا اس میں ہائی کورٹ اسلام آباد نے بڑا واضح طور پر حکم دیا ہوتا کہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں کسی طرح کی کوئی ڈیمونسٹریشن کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو انہوں نے سختی سے ڈائریکشن دی تھی کہ اس طرح کا کسی احتجاج کو نہ ہونے دیا جائے. گورنمنٹ نے صرف اور صرف ایک آپ یہ سمجھ لیں تحمل اور برداشت کا کہ احتجاج یہ کر رہے ہیں سیاسی لوگ ہیں تو ان کو سنجانی میں اجازت دے دی جو کہ ایک وہ بھی کنٹمپٹ کورٹ تھا, گورنمنٹ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی تھی. لیکن گورنمنٹ نے تھوڑا درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو وہاں جگہ دے دی. آپ اندازہ کریں کہ یہ سنجانی کے بجائے جا کے جی چوک میں یہ کورٹ کی خلاف ورزی یا حکم کی خلاف ورزی انہوں نے کی یا گورنمنٹ نے کی. ابھی جو یہ بات ابھی کر رہے ہیں ترامیم کی, مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ جو ہے اس کو پاور کون دیتا ہے؟ پارلیمنٹ. سپریم کورٹ کو جو قانون بنا کے دیتا ہے کون دیتا ہے؟ پارلیمنٹ. یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ وہ قانون جو ہماری مرضی کے مطابق ہو, وہ سپریم کورٹ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو, وہ جج جو ہماری مرضی کے مطابق چلے وہ جج صحیح ہے. باقی ابھی مجھے آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ یہ تو اچھا یہ تو پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں, اچھا یہ تو پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کے ججز بھی ہوں عدالتیں بھی ہوں, تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں سر؟ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے؟ ہم یہ چاہتے ہیں جو پارلیمنٹ جو فیصلہ ہے نا, پارلیمنٹ نے 2/3 میجارٹی سے قانون بنایا ہے اور اس قانون کے مطابق جو سلیکشن آف ججز کا جو کرائیٹیریا انہوں نے بنایا سر جو قانون بنایا ہے آپ نے اس پہ فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز کہا 27ویں ترمیم جس طرح زور زبردستی جعلی انداز سے کی ہے, یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تو 2/3 میجارٹی سے بنی ہے نا. ابھی جو مرضی وہ کہتا رہے, بات یہ ہے قانون آئین یہ کہتا ہے کہ کان مروڑ کے ایک شخص تھا جے یو آئی کا جس سے ووٹ لے لیا آپ نے, ایک پی ٹی آئی کا سینیٹر تھا. سر آپ کے تو اپنے پاس بندے نہیں تھے. نہیں تو یہ اپنی جماعت کی پالیسی لوگ تنگ آ کے لوگ اس طرح کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ انگلینڈ میں بریگزٹ ہو رہا تھا تو بریگزٹ میں جو پارٹی کے پارلیمنٹیرین تھے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب پارٹی جو ہے صحیح راستہ اختیار نہیں کرے گی تو جو لوگ وہاں اپٹیمسٹک ہوتے ہیں, جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز میں, ٹھیک ہے جی, جو سر آخری کمنٹ میں ہمایوں محمد صاحب سے لے لوں. ہمایوں صاحب یہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی ضمیر کی آواز پہ خود دیا ووٹ انہوں نے اور وہ تنگ ہو گئے تھے خان صاحب کی پالیسی سے, تو پھر تو ظاہر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جن کا اپنا ضمیر نہیں ہے وہ ضمیر کی آواز کی باتوں میں کیا بات کریں گے. یہ بات کرتے ہیں کہ آئیں پارلیمنٹ وہ کریں. دیکھیں میں مثال دے دیتا ہوں, کیا پارلیمنٹ اگر 2/3 میجورٹی آف پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ قتل جائز ہے, زنا جائز ہے, کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. اگر 2/3 میجورٹی کیا 3/4 میجورٹی یہ کہہ دے, کیا وہ آئین کا حصہ بن جانا چاہیے؟ نہیں بننا چاہیے. کیا کسی کو اس آئین کے لحاظ سے قرآن اور سنت کے خلاف آئین میں اگر ہم تبدیلی لے کر آئے جیسے یہ لوگ لے کر آئے ہیں, یہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں؟ استثناء کی بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. قانون اور سنت کے خلاف کیا بات ہوئی ہے جی؟ یہ کیا مجھے نہیں پتہ کہ قانون کرنل صاحب جو استثناء دیا ہے, صدر صاحب کو جو استثناء دیا ہے, سر استثناء دیا ہے نا, استثناء کی بات کر رہے ہیں کرنل صاحب. استثناء جو صدر صاحب کو دیا گیا ہے اسلامی حوالے سے بھی علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے. میری بات سنیں, جو ان لوگوں نے استثناء 248 میں صدر کو دیے, اس قسم کا یہ استثناء جو ہے نا لائف تک وہ ہے کہ آپ تا حیات آپ یہ کریں گے. یہ آرٹیکل جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے, کیونکہ قرآن اور سنت میں ہر ایک شخص اور خاص جواب دے. بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر وقت کی قلت ہے, پھر زحمت دیں گے آپ کو. آپ دونوں موضوع میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور اس میں خاص طور پر آج میاں صاحب کا جو بیان تھا بڑا زہر بحث ہے, خاص طور پر جنہوں نے کہا کہ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے ثابت ہوئے, عمران خان اکیلا مجرم نہیں, اس سے بھی پورا حساب لیا جائے گا جو انہیں لائے تھے. اب گورنمنٹ دیکھتے ہیں اس پہ کیا پالیسی اپناتی ہے, لیکن ظاہر ہے آج اس طرح ہمارے ساتھ جو موضوع مہمان موجود تھے ان کی رائے آپ تک پہنچی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا نگہبان.